سلیمان علیہ السلام کی اس خوبصورت دعا کا جو خوبصورت نقطہ ہے وہ یہ ہے، مفسر اقرا فرماتے ہیں کہ یہ ایک یوں سمجھا جائے کہ خوشحال انسان کی دعا ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس سامنے کاروبار ہے، جس کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، تو اس کے لیے اس کاروبار کو مینیج کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو آگے بڑھانا اور پھر اپنے سارے امپلائز کی جو ہے وہ حاضری رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ایک کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہوتا۔ عموماً وہ لوگ جو کہ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں، کسی سیٹ اپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کسی مینجمنٹ کے کام میں ہیں، تو گویا کہ یہ دعا جو ہے بالخصوص ان کے لیے بھی بڑی مناسب لگتی ہے۔ اور پھر جس کے پاس اتنے بڑے سیٹ اپس ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ مال والا ہوگا اور صلاحیت والا بھی ہوگا، تو گویا کہ ایک مالدار بندہ جس کے پاس اتنی وسعت ہے، اتنا مال ہے اور مینجمنٹ کا اتنا بڑا نظام ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ غافل ہو جائے اور عین ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرے، اپنے کام کاروبار میں ہی اپنے سسٹم میں اتنا مصروف ہو جائے۔ تو گویا کہ ہمیں اس دعا سے یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو مینجمنٹ کا نظام تھا، جو سسٹم تھا، وہ کس نوعیت کا تھا کہ ہر مخلوق آپ کے سامنے ہے اور ہر مخلوق کا مزاج جو ہے وہ دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ تو مختلف مزاج کی مخلوق کو اور پھر مخلوق بھی کس کس قسم کی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور پھر اس کو جو ہے نظم و ضبط کے ساتھ رکھنا، ان کی اسمبلی کرنا، ان کی حاضری لینا، ان سے خبریں لینا۔ صرف ایک پرندہ جو ہے وہ ایک دن حاضر نہیں ہوتا ہے اور وہ آپ کے نوٹس میں آ جاتا ہے۔ تو جو بندہ اتنے بڑے سیٹ اپ کے ساتھ، اتنے بڑے نظام کے ساتھ جو ہے اللہ پاک سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ پاک مجھے توفیق دینا کہ میں شکر ادا کر سکوں، تو پھر آج کا انسان جو ہے وہ اپنے گھر، اپنی مصروفیات، اپنی اولاد، اپنے کاروبار، اپنی پڑھائیاں، ہمارے جو بھی سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس عبادت کا وقت نہیں ہے یا ہمارے پاس جو ہے وہ شکر کا وقت نہیں ہے؟ لہٰذا یہ اس دعا کی بہت گہرائی اور بہت خوبصورتی ہے کہ اگر ایک نبی جو ہیں وہ اتنے بڑے سیٹ اپ کے ساتھ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے اور ان کے ساتھ جو ہے دعاؤں کا سلسلہ یا ان کا نظام چل رہا ہے، تو پھر ہمارا بھی چلنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اس دعا کا خوبصورت نقطہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ بڑے کاروبار، بڑے گھر جو ہوتے ہیں، عموماً ہم عورتوں سے بھی یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ بڑے گھروں کی تو صفائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، سارا دن جو ہے وہ صاف کرتے رہیں، جن کی بڑی فیملی ہوتی ہے سارا دن تو ہمارے کام ہی ختم نہیں ہوتے ہیں، ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا، ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا عموماً جو بڑے سیٹ اپس ہوتے ہیں، بڑے کاروبار ہوتے ہیں، بڑے نظام ہوتے ہیں، وہ غفلت کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مالک اللہ، میری مصروفیات، میرا نظام، میرا بڑا خاندان، میرا بڑا کاروبار، میرا سسٹم جو ہے یا میرا مال، میرا عہدہ جو ہے، وہ مجھے آپ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مجھے اس بات کی توفیق دینا کہ میں اس سارے سیٹ اپ کو جو ہے وہ چلا سکوں، اپنی مینجمنٹ کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے ادا کر سکوں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے میرا تعلق آپ کے ساتھ بھی بحال رہے۔ لہٰذا اس دعا کے ضمن میں ایک اور بہت ہی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ عموماً ہم جو دعائیں دیکھتے ہیں اس میں معافی ہوتی ہے، قبر، آخرت، موت کا ذکر ہوتا ہے، جو کہ بہت اہم ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ مگر اس دنیا میں جینے کے لیے آپ کو جو صفات چاہیے، جو کردار چاہیے، جو صلاحیتیں چاہیے، جو مینجمنٹ چاہیے، تو گویا کہ وہ دعائیں بھی ہمیں ہماری نبی کی زندگی سے ملتی ہیں۔ ہمارے استاد جو ہے وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ جس کو جینا اچھا نہیں آتا اس کو مرنا بھی اچھا نہیں آتا۔ لہٰذا گویا کہ یہ خوبصورت جینے کے لیے اور خوبصورت انداز میں جینے کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی جو ہے اتنی ڈسپلن انداز کے ساتھ، اتنی مینجمنٹ کے ساتھ گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی جو ہے وہ اتنی ہی پرسکون اور آسانیوں والی دیں گے۔ لہٰذا یہ دعائیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، صرف تصویر کا ایک رخ نہیں دکھاتی ہیں، بلکہ یہ آپ کو تصویر کا ہر طرح کا رخ جو ہے وہ دکھاتی ہیں۔